الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نماز ظہر کے بعد جو بندے تسبیحات پڑھتا ہے اس کی 1000 حاجتیں پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ کا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو تو آج کے بعد یہ تسبیح نماز ظہر کے بعد پڑھنا شروع کیجیے، انشاءاللہ 1000 حاجتیں پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دراصل ویڈیو کی شروعات میں آپ لوگوں نے کچھ تصاویر اشکال نظر آیا ہوگا۔ در حقیقت یہ آج کی ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ 1000 حاجت اور ضرور مہم حاجتیں اس تسبیح کے پڑھنے سے پوری ہوگی۔ ہر حاجت پوری ہونے کے لیے، ہر دعا قبول ہونے کے لیے یہ وظیفہ مجرب ترین ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ طریقہ کار سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح آج کا وظیفہ کرنا ہے، کتنی مقدار پڑھنا ہے اور کس وقت میں پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ نوٹ پر مالیں تاکہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو سکے۔ جاتے ہیں مجرب ترین نبوی وظیفہ کی طرف۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد جو بندہ یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ رب الجلال اس بندے کی 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ پہلا وظیفہ دعائے مستجاب کا طریقہ۔ یہ میرا اپنا مجرب نسخہ ہے اور میں یہ سنی سنائی بات نہیں کر رہا، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ کسی عنوان پر کبھی دعا مانگنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، پھر سورۃ الحشر کی آخری رکوع یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ سے تلاوت شروع کرے، اور جب یہاں تک پہنچے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو یہاں تلاوت روک دے، پھر یہ دعا کرے کہ اے اللہ، میری ضرورت، میری مصیبت، میری تکلیف، میری حاجت میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کی قدرت و طاقت کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ میری اس حاجت کو پوری فرما دے۔ اس کے بعد پھر آگے تلاوت شروع کریں، پھر جب آپ پہنچے لہ الاسماء الحسنی تو پھر تو اللہ تعالی کہ 99 اسماء حسنہ کو پڑھ لے۔ اسماء حسنہ پڑھتے ہوئے دل میں اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی مراد، اپنی مشکل کا تصور کرے۔ جب یہ اسماء مکمل ہو جائے تو پھر تلاوت شروع کر دے، اور رکوع کے اختتام پر 11 بار درود شریف پڑھ لے، اور آخر میں جو آپ کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا مانگے اور اپنی ضرورت مانگے، انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ مجرب ترین نسخہ میرا اپنا نسخہ ہے۔ اس کے بعد جاتے ہیں نماز ظہر کے بعد وظیفہ کی طرف۔ لیکن محترم ناظرین، ایک بات کو یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ تسبیحات جو بندہ نماز ظہر کے بعد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی 1000 حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے، وہ عمل کون سا ہے جس کی بدولت آپ کی 1000 حاجتیں اگر ہو تو اللہ رب الجلال آپ کی 1000 حاجتیں بھی پوری فرماتا ہے۔ لیکن ضروری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے کچھ طریقہ کار، کچھ لوازمات ہوتا ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1 ان میں سے یہ ہے کہ اس وظیفہ کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے 11 بار درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد وظیفہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اسکرین پر موجود حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تسبیحات آپ لوگوں نے نماز ظہر کے بعد 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر ہو سکے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ، اور وظیفہ کی طریقہ کار 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں بھی درود شریف پڑھنا ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران آپ لوگوں نے اپنی حاجت، اپنی مراد، اپنی مصیبت، اپنی آرزو کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام تر حاجتیں بر وقت پوری ہوگی۔ اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے وظیفہ کرنے کے بعد اللہ رب الجلال کی راہ میں صدقہ دینا ہے، تاکہ آپ کی مراد پوری ہو جائے، آپ کی وظیفہ اللہ رب الجلال کی دربار میں، درگاہ میں قبول منظور ہو جائے۔ محترم ناظرین، نماز ظہر کے بعد یہ وظیفہ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح
نماز فجر کے بعد نماز مغرب کے بعد بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، خصوصاً نماز ظہر کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ تیسرا نمبر لازم جو ہے نا وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ ایک پارہ پڑھنا ضروری ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک پاؤ کو جو 5 رکوع پر مشتمل ہوتا ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح 5 وقت نماز میں پڑھنے سے آپ لوگ کی ایک پارہ بن جائے گی اور آپ لوگ ایک مہینے میں ایک قرآن ختم کریں گے۔ تو محترم ناظرین، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہمارے لیے باعث سے نجات ہے، ہماری مرادوں کو حصول تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تو محترم ناظرین، نمبر 1 درود شریف پڑھنا، نمبر 3 صدقات دینا، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور نمبر 4 لازم یہ ہے کہ اپنے مال و جداد میں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ کی مال و دولت میں برکت نہیں ہے، آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے، تو آپ لوگ کو چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل وظیفہ کے ساتھ ساتھ اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کی جو بھی وقت آفر آ چکی ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کیجیے تاکہ آپ کے مال و دولت میں برکت آ جائے۔ اسی طرح آپ لوگوں کی جو بھی مسائل ہیں، جو بھی حاجات ہیں، آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں اپنے رائے کو پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی ہر حاجت، آپ لوگ جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے میں ریپلائی ضرور دوں گا۔ محترم ناظرین، جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے۔ ہمارے اس آفیشل چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔